أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لقد قال الله تبارك وتعالى بالقرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز بزرگوں اور عزیز دوستو، شوال کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ 10واں مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے بعد یہ مہینہ شروع ہوتا ہے۔ اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیثوں کے اندر اس مہینے کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اس مہینے میں سب سے بڑی فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہوتا ہے، شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، تو شروع ہوتے ہی حج کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ حج چونکہ اسلام کی بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے: بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول۔ نمازوں کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ اگر فرض ہو چکی ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی، حج اگر فرض ہے تو حج کی ادائیگی، اور رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام۔ یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی، اور اسلام کی پوری عمارت انہی 5 چیزوں کے اوپر ہے، انہی 5 ارکان کے اوپر ہے۔ تو اس میں سے ایک رکن حج ہے۔ حج جیسے اہم عبادت بھی اسی مہینے سے شروع ہوتی ہے۔ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے تو فوراً حج کی تیاری شروع کر دینا چاہیے۔ وہ لوگ جو حج کے لیے جاتے ہیں، جن کا جو ہے حج کے لیے جانا مقرر ہو چکا ہے، ان لوگوں کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ لوگ شوال کا مہینہ شروع ہوتے ہی کیا کریں؟ حج کی تیاری شروع کریں۔ تو اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت اور سب سے پہلی فضیلت یہی ہے کہ یہ مہینہ حج کی شروعات کا مہینہ ہے۔ حج کی تیاری اسی مہینے سے شروع ہوتی ہے۔ اب دوسری فضیلت اس کی یہ ہے، حدیث پاک میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرنے کے بعد شوال میں 6 روزوں کا اہتمام کیا کرو، اور صرف 6 روزوں کا اہتمام کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ 6 روزوں پر اللہ کیا دے رہے ہیں اس کا بھی ذکر حدیث پاک میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بندہ، وہ مسلمان جو رمضان کے پورے روزے رکھے، اس کے بعد رمضان گزر جانے کے بعد شوال میں 6 روزوں کا اہتمام کرے، تو گویا وہ آدمی پورا سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ شرط کیا ہے کہ رمضان کے مکمل روزے رکھے۔ رمضان کے مکمل روزے نہیں رکھے، صرف شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں تو اس پر یہ ثواب نہیں ملے گا۔ اب یہ ثواب جو ہے بتایا گیا ہے کس وجہ سے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے ہم اس کو 10 گنا بڑھا کر ثواب دیتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ، جو بندہ ایک نیکی لے کر آتا ہے، فلہ عشر امثالھا، ہم اس کو 10 گنا ثواب دیتے ہیں۔ تو رمضان کے مکمل جو ہیں 30 روزے یا 29 روزے ہوتے ہیں، تو ان روزوں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے ایک کا 10، مطلب 10 مہینوں کے روزوں کا ثواب مل گیا۔ اب باقی رہتے ہیں سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینوں میں سے 10 مہینوں کے روزوں کا ثواب مل گیا۔ اب 2 مہینوں کے روزوں کا ثواب باقی رہتا ہے، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ پورے سال روزے رکھنے کا ثواب حاصل کرنا چاہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ کیا کرے؟ رمضان کے روزے رکھے، رمضان گزرنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے۔ ہر روزے کا بدلہ 10 گنا ثواب۔ اب 6 روزے ہو گئے تو 6 کا بدلہ 60، تو 2 مہینوں کا ثواب مل گیا۔ رمضان کے مبارک مہینے کے روزوں سے 10 مہینوں کا ثواب مل گیا۔ 10 2 12 مہینے کا ثواب مسلمان کو مل جاتا ہے۔ آدمی محنت کتنا کر رہا ہے؟ 1 مہینہ، اس کے بعد 6 روزے، یعنی کہ 30 پر 6 روزے زیادہ سے زیادہ آدمی رکھتا ہے، اس پر اللہ 12 مہینوں کا ثواب دے رہے ہیں۔ ایسی چیزوں کو ہاتھ سے نہیں کھونا چاہیے۔ رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزوں کا اہتمام حدیث پہ فرمایا گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھئی وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے، کیا وہ لوگ گنہگار ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھئی جو لوگ شوال کے روزے نہیں رکھتے وہ لوگ ہرگز گنہگار نہیں ہوں۔ کیوں؟ صرف اور صرف رمضان کا روزہ فرض ہے۔ رمضان کے علاوہ دوسرے روزے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ شوال کے 6 روزے ہوں، ذی الحجہ کے 9 روزے ہوں، اور اسی طریقے سے محرم کے 2 روزے ہوں، کوئی بھی روزہ ہو، ایام 20 کے روزے ہوں، یعنی ہر مہینے کے 3 روزے، چاند کے تاریخ کے حساب سے 13 14 15، ان روزوں کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ اگر ان روزوں کا اہتمام کوئی بندہ نہیں کرتا تو شریعت اس کو گنہگار نہیں ٹھہرائے گی۔ کیوں؟ یہ روزے نفل اور مستحب ہیں۔ شریعت کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ بھئی فرض کو فرض کے درجے میں رکھو، سنت کو سنت کے درجے میں رکھو، واجب کو واجب سمجھو، نفل اور مستحب کو مستحب اور نفل ہی سمجھو۔ اب شوال کے 6 روزے مستحب ہیں، اور اسی طریقے سے ذی الحجہ کے 9 روزے مستحب ہیں، اور اسی طریقے سے محرم کے 2 روزے مستحب ہیں، ایام 20 کے روزے مستحب اور نفل ہیں۔ ان روزوں کو لے کر کوئی آدمی کسی دوسرے مسلمان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ بھئی میں روزہ رکھتا ہوں، فلانا آدمی روزہ نہیں رکھتا۔ اس طرح اگر کہیں گے تو روزے پر جو ثواب ہم کو ملنا تھا وہ ختم ہو جائے گا، اللہ ثواب چھین لیں گے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی نفلی عبادات کی، تو اللہ کا احسان سمجھے اور مزید اللہ سے توفیق مانگے۔ ایسا نہیں کہ بھئی ہم نفلی عبادتیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم دوسروں پر انگلی اٹھائیں گے
یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ نفل روزے رکھنا، مستحب روزے رکھنا، یہ توفیق کے اوپر ہوتا ہے۔ روزے رکھیں گے ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے گناہ کوئی نہیں، لیکن کسی مسلمان کے دل کو دکھانا یہ بالکل حرام ہے شریعت کے اندر۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ اللہ کے گھر کو گراتا ہے پھر بھی اللہ اسے معاف کر دیں، لیکن کسی مسلمان کے دل کو ٹھیس پہنچانا، کسی مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچائے گا تو اللہ اس گناہ کو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ وہ گناہ کیسے معاف ہوگا؟ جسے تکلیف ہوئی ہے وہ آدمی جب تک معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرتے، اور یہ چیزیں حقوق العباد میں آتی ہیں۔ اسی لیے شریعت کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ وہ جتنے بھی اللہ کے حقوق ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اسی طریقے سے دوسری عبادتیں ہیں، بدنی عبادتیں، وہ تمام عبادتیں اللہ کا حق ہے۔ اگر بندہ کرے گا ثواب بھی ملے گا، اللہ خوش ہوں گے، نہیں کرے گا ہو سکتا ہے اللہ معاف بھی کر دے۔ نماز نہیں پڑھتا آدمی، اللہ کو اختیار ہے معاف کرے یا نہ کرے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں بندے سے، اس پیار اور محبت کی وجہ سے اللہ معاف بھی کر دیں، لیکن یہ کوئی جو ہے بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن حقوق العباد اللہ ہرگز معاف نہیں کرتے، بندوں کا جو حق ہے وہ حق اللہ ہرگز معاف نہیں کرتے۔ کب معاف ہوگا؟ جبکہ جس بندے کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، جس بندے کو ہماری وجہ سے تکلیف ہوئی ہے، وہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ تو یہ مستحب اعمال جتنے بھی ہیں، نفلی عبادات جتنے بھی ہیں، اگر اللہ اس کی توفیق دے رہے ہیں تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں اور ان چیزوں کا اہتمام کریں، ان عبادتوں کا اہتمام کریں۔ نہیں، اگر ہم وہ عبادتیں ادا کر رہے ہیں اس کے ساتھ کسی دوسرے پر انگلی اٹھا رہے ہیں، یہ ہمارا عمل اچھا نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور اس میں صبح کی نماز، ظہر کی نماز، مغرب کی نماز ہے۔ صبح سے پہلے کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ضرور پڑھنا ہے، ظہر سے پہلے کی، ظہر کے بعد کی سنتیں پڑھنا ہے، مغرب کے بعد کی سنتیں ضروری ہیں، عشاء کے بعد کی سنتیں ضروری ہیں۔ اگر کوئی بندہ فرض نمازیں ادا کرے، سنت مؤکدہ ادا کر لے اور دوسری کوئی نفل عبادت نہیں کرے تو اللہ اس کو قیامت کے دن یہ سوال نہیں کریں گے کہ بھئی نفل نماز تو نے کیوں نہیں پڑھی، نفل روزہ تو نے کیوں نہیں رکھا۔ اللہ کا سوال نفل عبادتوں میں نہیں ہوگا۔ حدیثوں میں جہاں فرمایا گیا ہے کہ سب سے پہلے عبادتوں میں فرض نماز کا حساب ہوگا، صاف بتا دیا گیا کہ فرض نمازوں کا حساب ہوگا، تو نفل نمازوں کا حساب نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس نفل عبادتیں ہیں تو اللہ کیا کریں گے؟ نفل عبادتوں کو، نفل روزوں کو، نفل نمازوں کو فرض کے ساتھ ملا کر اعمال کے ترازو میں کیا کریں گے؟ وزن کریں گے۔ اگر کوئی بندہ فرض نماز چھوڑ دیتا ہے، فرض عبادتیں چھوڑ دیتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، روزے چھوڑتا ہے، زکوٰۃ چھوڑتا ہے، حج فرض ہو گیا لیکن حج ادا نہیں کرتا، ان چیزوں پر اللہ ضرور سوال کرے۔ تو شوال کے 6 روزے رکھنا، اگر کسی کو اللہ نے توفیق دے دی تو وہ بندہ خوش نصیب ہے، اور وہ بندہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ کر شوال کے یعنی اس مہینے میں 6 روزوں کا اہتمام کرے۔ کسی کے پاس وقت نہیں ہے، کوئی نہیں رکھ سکتے روزے، وقت ہونے کے باوجود بھی کسی جو ہے سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں کر سکتے، تب بھی آدمی گنہگار نہیں ہو سکتا، تب بھی آدمی گنہگار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہر چیز کو اس کا ایک مقام ہے،
اس مقام پر رکھنے کی ضرورت ہے۔ فرض کو فرض سمجھے، واجب کو واجب، سنت کو سنت، نفل کو نفل۔ نفل کو فرض نہیں سمجھیں گے، فرض کو سنت نہیں سمجھیں گے، واجب کو سنت نہیں، سنت کو واجب اور فرض نہیں۔ رمضان کے مبارک روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں گے تو اللہ پورے سال روزے رکھنے کا ثواب دے گے۔ ان چیزوں کی وجہ سے ہم کسی پر انگلی اٹھانا، کسی کو برا بولنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آج کل عام جو ہے عادت ہوتی جا رہی ہے لوگوں کی کہ آدمی کیا کرتا ہے، جو عبادت خود کرتا ہے، یعنی مثال کے اعتبار سے کوئی آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اس چیز کے اوپر دوسروں کو تانا دے گا، لیکن آدمی نماز پڑھتا ہے، دوسرے گناہ اس کی زندگی میں ہے، بہت سارے گناہ ہیں، ان گناہوں کی طرف آدمی کا ذہن نہیں جائے گا۔ آدمی یہ سمجھے گا کہ بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں بڑا اللہ والا ہوں، اللہ کا نیک بندہ ہوں، فلانا آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ گنہگار۔ اب اس کی زندگی میں کتنی بھی اچھی باتیں ہوں، کتنی بھی اچھائیاں ہوں، آدمی کیا سمجھے گا، جو چیز میرے اندر ہے وہ چیز فلانا آدمی نہیں کر رہا ہے تو گنہگار۔ یہ جو ہے عام ذہن جو ہے لوگوں کا بنتا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی فلانا آدمی یہ عبادت نہیں کر رہا ہے تو کیا وہ آدمی دوسری عبادتیں بھی چھوڑ رہا ہے؟ اگر دوسری عبادتیں کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ بھئی اس کی زندگی میں کوئی اچھا اور نیک عمل ایسا ہے جو عمل ہم نہیں کر سکتے، ہماری زندگی میں وہ نیک کام نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ فرعون کتنا جو ہے ظالم بادشاہ گزرا ہے، اس کی زندگی میں بھی 3 اچھائیاں تھیں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی زندگی میں 3 اچھائیاں تھیں، اس کی وجہ سے اللہ نے کئی سالوں تک اس کو جو ہے سر کے درد میں بھی اللہ نے مبتلا نہیں کیا۔ 3 اچھائیاں اس کی زندگی میں تھیں۔ دن میں کئی گناہ کر لیتا تھا، خدا کا دعویٰ کرتا تھا۔ اب اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں خدا ہوں، اس سے بڑا گناہ کون سا ہو سکتا ہے دنیا کے اندر؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کروں گا۔ شرک کیا ہے؟ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ذات ایسی ہے جو ہمارے کاموں کو بنا سکتی ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دیں گے، لیکن یہاں بندہ کیا سمجھ رہا ہے؟ اپنے آپ کو ہی خدا سمجھ رہا ہے، تو کتنا بڑا گناہ۔ کسی دوسرے کو خدا سمجھنے پر اللہ معاف نہیں کرتے، اپنے آپ کو انسان یہ سمجھے کہ میں خدا ہوں تو کتنا بڑا گناہ ہو سکتا۔ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، میری پوجا کرو۔ دن پورا اسی میں اس کا گزر جاتا تھا، لیکن 3 اچھائیاں اس کی زندگی میں تھیں جس کی وجہ سے کئی سالوں تک اللہ نے اس کو سر کے درد میں بھی مبتلا نہیں کیا۔ پہلی چیز اس کے چہرے پر داڑھی تھی، پہلی چیز اس کے چہرے پر داڑھی تھی، خدا کا دعویٰ کرتا تھا لیکن داڑھی برابر رکھا تھا، اور بڑی محبت سے داڑھی کو جو ہے سجا کے رکھتا تھا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ داڑھی کو اتنا سجاتا تھا کہ وہ زمانے میں قیمتی قیمتی موتیاں لا کر داڑھی میں جو ہے رکھ لیتا تھا، اتنا جو ہے محبت سے داڑھی کو سجا کے رکھتا تھا۔ یہ پہلی اچھائی تھی اس کے زندگی میں۔ دوسری اچھائی یہ تھی کہ کبھی بھی پورے سال میں اس کے شاہی محل میں دسترخوان کبھی بھی نہیں اٹھتا تھا غریبوں کے لیے۔ جو بھی آ کر کھانا چاہے کھانا کھا سکتا ہے، جب بھی آ کر کھانا چاہے کھا سکتا ہے۔ یہ دوسری اچھائی تھی۔ تیسری اچھائی ان 2 چیزوں سے بڑی کیا تھی؟ جب تہجد کا وقت ہوتا تھا، مصلی بچھا کر نماز پڑھ کے اللہ سے توبہ کرتا تھا۔ یہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ فرعون کے بارے میں۔ دن میں اپنے آپ کو کہتا تھا میں خدا ہوں،
رات میں تہجد میں اٹھ کر اللہ سے توبہ کرتا تھا کہ اللہ میں مجبور ہوں، میں مجبوری میں یہ گناہ کر رہا ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ 3 اچھائیاں اس کی زندگی میں تھیں۔ جب تک یہ 3 اچھائیاں اس کی زندگی میں تھیں تب تک اللہ اس کی حفاظت کرتے رہے، یہاں تک اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی، کئی سالوں تک اللہ نے اس کو سر کے درد میں مبتلا نہیں کیا، سر کا درد اس کو نہیں آیا کئی سالوں تک۔ لیکن جیسے ہی یہ 3 اچھائیاں ایک ایک کر کے ختم ہو گئیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون کا سب سے بڑا دشمن اس کا وزیر حامان تھا۔ وہ فرعون سے کہتا تھا کہ آقا آپ تو اپنے آپ کو خدا کہتے ہو، لیکن تمہاری داڑھی، تمہارے چہرے پر داڑھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو ان کے چہرے پر بھی داڑھی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، تم کہتے ہو اپنے آپ کو میں خدا ہوں، اب تمہارے اور ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو فرعون نے کیا کیا؟ داڑھی نکال دیا۔ غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا تو اس کے بارے میں بھی اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے اور آپ کہتے ہو میں خدا ہوں، تمہارے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کیا فرق ہے؟ تو اس نے دسترخوان اٹھا دیا، اب غریبوں کے لیے کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ اب تیسری اچھائی کیا تھی؟ تہجد میں اٹھ کر نماز پڑھ کے اللہ سے توبہ کرتا۔ تو جب حامان نے دیکھا کہ میرا آقا جو ہے تہجد میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس نے کہا کہ اے آقا، جو کام حضرت موسیٰ کرتے ہیں وہی کام تم بھی کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام رات میں اٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، تم کہتے ہو میں خود خدا ہوں، اب کس سے تم توبہ کرتے ہیں؟ کس کے سامنے سر جھکاتے ہو؟ کس کے لیے عبادت کرتے ہو؟ تو یہ باتیں جب فرعون کے دل میں اتری تو اس نے کیا کر دیا؟ 3 اچھائیوں کو اس نے ختم کر دیا۔ جیسے ہی 3 اچھائیوں کو اس نے ختم کر دیا، اب اللہ کی لعنت آنا شروع ہو گئی، اور اب اللہ کی لعنت اتنی آئی کہ اس کو اللہ نے دریا میں ڈبا کے مار دیا۔ اور آج بھی مصر کی میوزیم میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے جو اچھائی اللہ کی طرف سے توفیق مل جائے اس کو خوش نصیبی سمجھنا ہے، یہ نہیں سمجھنا ہے کہ بھئی یہ اچھائی میرے اندر ہے فلانے آدمی کے اندر نہیں ہے، میں اچھا ہوں فلانا آدمی برا ہے۔ جب ہم اس طرح سوچیں گے، اس طرح کہتے جائیں گے تو پھر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جتنی اچھائیاں ہماری زندگی میں ہیں ہر اچھائی کو اللہ زندگی سے ختم کرتے جائیں گے، اور دوسروں کی برائیاں اللہ ہماری زندگی میں پیدا کر دیں گے، جس کی وجہ سے ہم راستے سے بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، اللہ ہمارے دلوں پہ مہر لگا دیں گے۔ تو اس لیے جتنی عبادت ہم کو مل رہی ہے، جن عبادتوں کی توفیق ہم کو مل رہی ہے، اس کو خوش نصیبی سمجھ کر پورا کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بندہ جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں وہ عبادتیں دوسرا آدمی نہیں کرتا، اس کی وجہ سے دوسرے آدمی کو ہلکا ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا معلوم کہ اس کے اندر کیا اچھائیاں ہیں، وہ اچھائیاں ہماری زندگی میں نہ ہوں۔ اور فرعون کو سوچے، فرعون اتنا بڑا بادشاہ، خدا کا دعویٰ کرنے والا، رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتا تھا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں تہجد پڑھنے والے؟ خدا کا دعویٰ کرنے والا، دن میں پورا اپنے آپ کو خدا بولنے والا، رات میں اٹھ کر رو کر اللہ سے توبہ کرتا تھا تہجد میں۔ کیا یہ اچھائی نہیں تھی؟ تو اس لیے جب اللہ کی طرف سے جتنی توفیق نیکیوں کی ملے، وہ ان چیزوں پر، ان اچھائیوں پر اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں، اور مزید اللہ سے توفیق مانگیں کہ اے اللہ تو نے یہ توفیق دی اس لیے میں نے یہ کام کیا، میں تجھ سے جو ہے مزید توفیق مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے اور بھی نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اور جن عبادتوں کی توفیق ملے اس کو اللہ کی طرف سے رحمت سمجھے، نعمت سمجھ کر اس کو پورا کرتے رہیں۔ ایسا نہیں کہ بھئی یہ کام میں کر رہا ہوں فلانا آدمی نہیں کرتا تو فلانا آدمی بیکار، میں نماز پڑھتا ہوں فلانا آدمی نماز نہیں پڑھتا بیکار، میں روزے رکھتا ہوں فلانا آدمی روزے نہیں رکھتا بیکار، میں حج کرتا ہوں فلانا آدمی حج نہیں کرتا بیکار۔
اس طرح ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے. تو جب ہم اس طریقے سے عبادتیں ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہمیں اور نیکیوں کی توفیق ملتی جائے گی اور نیک اعمال کی توفیق ملتی جائے گی. اس کی وجہ سے ہم اللہ کے نزدیک ہوتے جائیں گے. تو پہلے جو ہے اپنے ذہن کو بدلنے کی ضرورت ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اعمال میں، دینداری میں اپنے سے اونچے درجے آدمی کو دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو پھر یہی حالت ہوگی. ہماری حالت کیا ہے کہ ہم دینداری میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے. 2-3 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں، مثال کے اعتبار سے ہم دیکھنا کس کو ہے؟ جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، سنت بھی پڑھتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، اس کی طرف دیکھنا ہے. ایسا نہیں. ہم کیا دیکھیں گے؟ ہم 2-3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم کس کو دیکھیں گے؟ اس آدمی کو دیکھیں گے جو صرف 1 وقت کی نماز پڑھتا ہے. اس آدمی کو دیکھ کے دل کو تسلی پہنچائیں گے کہ بھائی فلانا آدمی 1 وقت کی پڑھتا ہے، میں تو 3 وقت کی پڑھتا ہوں، اس سے بہتر ہوں. اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے دل کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں، جھوٹا سکون پہنچاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اور یہ چیز انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جائے گی، اور آگے آگے انسان کیا ہو جائے گا؟ چند دنوں میں راستہ بھٹک جائے گا، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جتنی عبادتوں کی توفیق اللہ سے ملے وہ بڑی نعمت سمجھے، رحمت سمجھے، اور خوش نصیبی سمجھ کر اس کو پورا کرے، اور مزید اللہ سے دعائیں کرے. اس تب جا کے اللہ رب العزت جو ہے دوسری عبادتوں کی توفیق دیں گے اور ہماری زندگی صحیح راستے پر رہے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی، اور جو عبادتیں ہم لوگ کر رہے ہیں ان عبادتوں کو بڑی نعمت سمجھ کر اور اللہ سے مزید جو ہے دعائیں کرتے ہوئے، نیک توفیق مانگتے ہوئے زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب